السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے مختصر سی بات رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستانی میڈیا جو ہمیشہ زہر اگلتا ہے، بلکہ ایک گندگی جس کے منہ سے مسلسل نکلتے رہتی ہے، ایسے بد اخلاق اور انتہائی بری خصلت کے جو جرنلسٹ ہے انڈیا کے بڑے بڑے ٹی وی چینلوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہندو مسلم فساد کرانے میں ماہر بن چکے ہیں، یہ ظالم لوگ، یہ بدترین لوگ جو ہندوستان کے خلاف میں کام کر رہے ہیں، اب ہندوستان کی عظیم شخصیتوں کو برا بھلا بولنے لگے ہیں۔ یہ کیا 2% کے لوگ، کیا ان کی اوقات، لیکن ان کو چونکہ ان کی ٹی آر پی بڑھتی ہے، ان کی شہرت بڑھتی ہے، تو یہ بالکل گری ہوئی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہ کے اپنے ماتھے ٹیک دیا کرتے تھے، بڑے بڑے سلطان جن کے آگے اپنا سر جھکا دیا کرتے، اور جہاں پر انگریز جن کی تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے، انگریز حکمراں، ایسے لوگ جہاں پر بہت سارے حاکم، بلکہ کچھ ہی دن پہلے جو امریکہ کا جو سابق صدر رہا ہے، اس نے بھی ایک چادر بھیجائی وہاں پر، اوباما نے۔ اس طرح سے دنیا بھر سے لوگ انتہائی ریسپیکٹ کے ساتھ جن کا نام لیتے ہیں، وہ ذات جس نے سب کو بھلائی پہنچائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہندوستان اس لیے بھیجا کہ یہاں پر انسانیت کو پھیلایا جائے۔ یہاں پر انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ستی کی رسم جس کے اندر مرد اگر مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی آگ میں کود جانے کا حکم دیا جاتا۔ ایک آدمی اگر پانی پیتا ہے کنویں سے تو اس کو ناپاک کہہ کر، اس کو گندا کہہ کر اس کنویں سے پانی پینے کا حق انسان سے چھین لیا گیا تھا۔ انسان کے برابر نہیں تھا۔ جب یہ ظلم و ستم زیادہ بڑھ گیا تو ایسی شخصیتوں کا آنا ہوا تاکہ ظلم ختم ہو، ایک سب کے سب برابر کہلائے جائیں۔ ایک عظیم کام کے لیے ایک عظیم صوفی، ایک عظیم سنت جو دنیا کے اندر اپنا نام رکھتا ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر ہند کی سرزمین کو آباد کیا، یہاں پر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا۔ بڑے بڑے حاکم جن کے آگے جھکا کرتے تھے، ارے مہاتما گاندھی جن کا ریسپیکٹ کیا کرتے، جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی جن کا بے انتہا ریسپیکٹ کیا کرتی، تمام مذہب کے ماننے والے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جین ہو، کوئی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، ہر کوئی جن سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے۔ مسجدوں میں مسلمان عبادت کے لیے جاتے ہیں، مندروں میں ہندو عبادت کے لیے جاتے ہیں، چرچوں میں کرسچن عبادت کے لیے جاتے ہیں، گردواروں میں سکھ عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے جین، پارسی اور بدھ مت کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی عبادت کے لیے اپنے جو ہے عبادت خانوں میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ سلطان الہند معین الدین چشتی حسن سنجیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اجمیر شریف میں دربار ہے۔ یہاں پر کوئی ایک مذہب کا ماننے والا نہیں جاتا، بلکہ سیکولرزم کا سب سے بڑی کڑی ہے، یہ سیکولرزم کا سب سے بڑا ستون ہے اجمیر معلیٰ میں۔ یہ اجمیر شریف ہے جہاں پر ہند کے ارد گرد سے، بلکہ ہندوستان کے باہر کے پڑوسی ملک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں تاکہ ایکتا کی بات ہو جائے، اتحاد کی بات ہو جائے، ملنساری کی بات ہو جائے۔ غریب نواز صرف غریبوں کو، مسلمان غریبوں کو نہیں نوازتے ہیں، ہندو غریب کو بھی نوازتے ہیں، سکھ غریب کو بھی نوازتے ہیں۔ ان کی درگاہ میں سکھ بھی اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، مسلمان بھی ان کے پاس اپنا دل بچھاتے ہیں، ہندو بھی وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے، لیکن کچھ ظالم قسم کے لوگ، ایک ایسا میڈیا کا وائرس چل رہا ہے، یہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ بدترین وائرس چل رہا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہوئے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے اب یہ لوگ ہندوستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئے۔ اب ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نچلے درجے پر لایا جائے، تو مسلمانوں کے سب سے بڑے پیشوا پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ غریب نواز سرکار پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے، امیش دیوگن نامی ایک بدترین شخص جو ٹی وی 18 پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے، سلطان الہند کے بارے میں کہتا ہے، زبان کہنے سے قاصر ہے کہ کیسا بدترین جملہ یہ بول بیٹھا، لٹیرا چشتی آیا، دھرم پریورتن ہونے لگا۔ یہ اس طرح سے غلاظت اپنے منہ سے اگلنے لگا۔ یہ ان کے منہ پاخانہ بن چکے ہیں،
انہیں بالکل اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے، یہ بالکل بدترین لوگ ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں جائیں اور پولیس میں کمپلین لکھائیں ایسے شخص کے خلاف میں، بڑی پیمانے پر FIR درج کیے جائیں۔ میں قابل مبارکباد دوں گا میں جو رضا اکیڈمی کے جو سربراہ وہاں پر گئے ہیں اور پولیس میں کمپلین دیے ہیں، اور بارگاہ بریلی شریف سے، ماہرہ متحرہ سے اور مختلف درگاہوں سے اور علماء جو جا کر پولیس میں کمپلین دیے، یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے صوفی اور اتنے بڑے سنت اور اتنے بڑے دھرم گرو کو اتنا برا کہا گیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ صوفی کانفرنس جب کیے تھے وہ لوگ RSS سے مل کر، یا BJP کی ایما پر جنہوں نے صوفی کانفرنس کی تھی، تو اس میں جب مودی آیا تھا، نریندر مودی، اس نے خود کہا تھا کہ مہاسنت غریب نواز کے لیے کہا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا؟ مہاسنت کو کہا جا رہا ہے، غریب نواز کو کہا جا رہا ہے۔ تو کیا ہو گیا یہ؟ تو یہاں پر یہ وائرس جو پھیل رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک اسلامک میڈیا کی ضرورت ہے انڈیا میں، مسلم میڈیا کی ضرورت ہے انڈیا میں۔ یہ نیشنل جو میڈیاز جو چل رہے ہیں، یہ مسلسل اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور اسلامی فوبیا پھیلانا، مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ جنہوں نے سب کچھ دیا ہے، ارے غریب نواز کچھ لے کر ہند سے نہیں گئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا ملک، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان کو آ کر تہذیب دیا انہوں نے، ہندوستان کو تمدن دیا انہوں نے، ہندوستان کو انسانیت سکھائی انہوں نے، جینے کا ڈھنگ سکھایا انہوں نے، ہندوستان کو سب کچھ نصاور کرنے والی وہ عظیم ہستی کے تعلق سے کہتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بڑی ہستی کے تعلق سے لب کشائی کرتے ہو؟ ارے کتنوں پر احسان ہے، میں کیا کسی اور کی بات کروں، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں۔ میرے حلق میں بے انتہا درد، میری زبان بولنے سے قاصر، میں انتہائی بیمار اور حیدرآباد کے بڑے بڑے دواخانوں میں گیا، میرا بولنا بند ہو چکا تھا، مجھے بات کرنا نہیں آ رہا تھا۔ میں جب کسی سے بات کرنا پڑتا تو اشارے کرتا ہوا بات کرتا یا لکھ کر گفتگو کرتا، لیکن ایسی صورت میں بھی جب یہ حالات چل رہے تھے تو اس وقت میں کیا ہوا؟ اس وقت میں جب میں بے انتہا پریشان تھا، ڈاکٹرز علاج کرنے سے قاصر اور مجھ سے دستخط لے رہے تھے کہ تمہارے حلق کا آپریشن کریں گے اور اس کے بعد تمہاری بات چیت ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ حلق میں ورم آ گیا تھا اوپر میں، اور جیسے ہاتھ میں گٹے آ جاتے ہیں۔ کوئی محنتی آدمی جب ہتھوڑے چلاتا ہے، لوہار کوئی آدمی، تو اس کے ہاتھ پر جیسے گٹے آ جاتے ہیں، ویسے ہی بولنے کی وجہ سے، مسلسل بیانات کی وجہ سے، مسلسل بات چیت کی وجہ سے میرے حلق کے اندر اس طرح سے ورم آ گیا۔ اس کو کاٹنے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے زبان قاصر ہو جائے بولنے سے، کہیں علاج ناممکن تھا۔ ہر جگہ دیکھنے کے بعد جب میں بارگاہ غریب نواز میں پہنچا، سلطان الہند کے دربار میں پہنچا، وہاں پر غریب نواز کا فیضان تھا، ان کے بارگاہ کی تھوڑی سی خاک لے کر وہاں پر مجھے عطا کی گئی، میں نے حلق میں لگایا تو اس کے ساتھ ہی وہ مرض جاتا رہا۔ تو کتنوں کو ان کا فیضان پہنچا ہے۔ یہ صرف ان کا فیضان یہ نہیں ہے کہ وہاں پر پلتے ہیں، وہاں کے چند مجاور، 700-800 مجاوروں کے گھر پلتے ہیں وہاں پر، یہی نہیں ہے، یہ کچھ بڑی بات نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ان کا فیضان پہنچتا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر ہندو مسلم جو اتحاد ہے، سکھ اور عیسائی جو آپس میں مل کر رہتے ہیں، یہ سب غریب نواز کا فیضان ہے۔ یہ غریب نواز ہے جنہوں نے سیکولرزم کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور یہ ظالم RSS والے سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے اب غریب نواز کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ان کی جرتوں کو دیکھو، ان کی شیطانیت کو دیکھو، ان کی بزدل لوگوں کے ان ظالمانہ حرکتوں کو دیکھو۔ یہی وہ لوگ اینکرز ہیں جن کی وجہ سے آج ہندوستان جھیل رہا ہے۔ کتنے ہمارے فوجی مر رہے ہیں، کتنے ہمارے فوجی ملک کے بارڈر پر اپنا خون پیش کر رہے ہیں۔ چائنا سے جنگ یہی لوگ ذمہ دار ہیں جو اینکرز کرتے ہیں، یہی اینکرز کا نام لیا تھا چائنا نے جب جنگ کے معاملہ شروع ہوئے تھے۔ آج جنگ کی حالت میں ہے ہندوستان، اور چائنا جب بول رہا تھا، وہاں کے جو بڑے بول رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا آپس میں ٹینشن ہے، تو اس وقت اس نے انڈین میڈیا کو بھی ریسپانسبل بتایا تھا کہ ان لوگوں کا جو نیگیٹو رپورٹنگ رہتی ہے، جو مسلسل خلاف میں بولا جاتا ہے، چائنا جنگ کے جو ذمہ دار ہے یہ وہی اینکرز ہے۔ ہمارے یہاں پر کچھ اچھے اینکرز بھی ہے، لیکن ہم ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ NDTV دیکھیے، NDTV کے اندر کتنی اچھی باتیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ BBC دیکھیے، دا للن ٹاپ بول کر آتا ہے، وہ دیکھیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے چینلز ہیں۔ مسلمانوں کو اپنا خود کا چینل بنا لینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ٹی وی کا بہت بڑا ہمارا ایک اسٹوڈیو ہو اور وہاں پر ہم کام کر رہے ہو اور پورا نیشنل لیول پر چینل پھیلا ہوا ہو۔ تو مسلمانوں کو ایک چھوٹا سا چینل بھی اگر بنا لیتے ہیں، جیسے دی للن ٹاپ کا میں نے نام دیا ہے، ایسا بھی کر لیتے ہیں، تب بھی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے
اور ان چینلوں کے اندر جو غلط باتیں کی جا رہی ہے اس کا رد کرنا ضروری ہے. یہ ایک قسم کی جنگ ہے, ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم ابھی کورونا وائرس کی مشکل سے باہر بھی نہیں آئے ہیں, ایک نئی مصیبت آ کر جھیل لینا پڑ رہا ہے, ایک نئی تکلیف آ گئی ہے. ہمیں ان تکلیفوں سے بچ کر نکلنا پڑے گا. ہمیں بتایا جا رہا ہے, بہترین لوگ جو چینلز کے اوپر بولتے ہیں, جو اچھے جرنلسٹ ہیں, جو سیکولر جرنلسٹ ہیں, جیسے ابھیسار شرما صاحب ہے, جیسے رویش کمار صاحب ہے, ونود دوبے صاحب ہے, ایسے ہی دیگر جو اچھے سیکولر ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے چینل کو مت دیکھیے, اور ان لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چینلوں پر مت جائیں. رینٹل مولانا کہا جا رہا ہے, تو رینٹل مولانا جنہیں کہا جاتا ہے, پیڈ اپ مولانا جنہیں کہا جاتا ہے, ٹی وی چینل والے بلاتے ہیں اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, یہ جاتے ہیں اپنی شہرت بڑھانے کے لیے. انہیں بولنا نہیں آتا, انہیں سمجھنے نہیں آتا, انہیں سننا نہیں آتا, انہیں سمجھانا نہیں آتا. یہ کیا کریں گے جا کر وہاں پر, کیا کر لیں گے وہاں جا کر؟ اپنا نام کر لیں گے. ارے تم تو خود خوار ہو جائیں گے, تم تو رسوا ہو جائیں گے وہاں جا کر, ساتھ ساتھ اسلام کو بھی رسوا کریں گے, ہمارے اکابرین کا نام بھی خراب کر دیں گے. جب غریب نواز کا نام لیا جا رہا ہے تو سنائی نہیں دے رہا تھا. کیا بات ہے یہ, کیا ہو رہا ہے یہ, کیوں جاتے ہیں یہاں پر؟ یار دفاع اسلام کے لیے علماء ربانیین کو جانا چاہیے, جو اسلام کے بڑے انہیں جانا چاہیے. آپ اپنی درگاہ کے بڑے ہو سکتے ہیں, آپ اپنی خانقاہ کے بڑے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ سارے مسلمانوں کے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہاں پر جا کر اسلام کا نام خراب کریں؟ جا رہے ہیں لوگ, ایک شوق ہو گیا ہے کہ میں بھی جاؤں, نیشنل ٹی وی پر چلے جاؤں اور جا کر وہاں پر ڈیبیٹ میں حصہ لوں, چاہے میں ہار جاؤں, چاہے اسلام کا نام خراب ہو جائے. آپ اسلام کی نمائندگی نہیں کر پاتے ہیں. آپ کیوں جاتے ہیں, کیوں جا رہے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جا کر اسلام کے لیے یوں کریں؟ آپ سے جو ممکن ہے وہ کام کیجئے. مسجد کی جھاڑو دیں گے تو بخشش و مغفرت ہو جائے گی. گاؤں کے اندر چھوٹی سی مسجد کے اندر جھاڑو دے دینا یہ بہت اچھا ہے, بڑے بڑے چینلوں پر جا کر بیٹھنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بخشش و مغفرت فرما دے تو چھوٹا سا عمل کام آ جائے گا. کوئی بڑا کام کرنے کے لیے جا کر اور الٹا کام کر کے آ جانا ہوتا ہے. ارے وہاں پر گندگی ہے, وہ گندگی سے آپ کیا لے کر آئیں گے, کیا لے کر آئیں گے وہاں جا کر؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور ہم ایک پہلے ہی پریشان ہیں, ہم کورونا وائرس سے پریشان ہیں. ابھی CAA وغیرہ کی مصیبت ختم نہیں ہوئی, ایک نئی مصیبت کے لیے پھر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. آؤ مسلمانوں آؤ, اب سب کے سب جنگ کریں گے آ کر. ہم نے یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے, اب سارے مسلمان آنا ہے, اب سب مسلمان لڑتے جاؤ لڑتے جاؤ لڑتے جاؤ, پولیس اسٹیشن جاؤ اور پھر جلوس نکالو, جلسہ نکالو. ابھی تو اجازت نہیں ہے جلوس نکالنے کی, جلسے کی, تو اب کیا کریں گے؟ اب اندر سے اندر گھٹ گھٹ کر مریں گے ہم. یہ کیا حال ہو گیا ہے ہمارا, یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو ایک مضبوط لائے عمل بنانا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں, ایسے ٹی وی چینلوں کا بائیکاٹ کریں, اور اس پر نام نہاد جا کر جو خود مختار بن کر خود اپنے ہی آپ طور پر جا کر جو ٹھہر جاتے ہیں وہاں پر کہ ہم مسلمانوں کے بڑے ہیں, ان لوگوں کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ مصیبت ختم ہو جائے. یہ مصیبت جو ہو رہی ہے یہ ختم ہو. ارے غریب نواز ہندوستان کا سب سے بڑا خزانہ ہے, اس کے اوپر کلہاڑا مار رہا ہے ظالم, جنہوں نے اسلام کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے پورا کام کیا ہے, جن کی زندگی صرف غریبوں کے لیے رہی ہے, مسکینوں کے لیے رہی ہے, محتاجوں کے لیے رہی ہے, ہر پریشان حال لوگوں کو عطا کرنے والے وہ ہیں سلطان الہند غریب نواز. کیسے بڑے آقا ہیں, کیسے بڑے مہربان ہیں, تم سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ارے سلطان الہند کوئی ایسے ہی تھوڑے ہی ہیں کہ اپنے سے آ گئے. اللہ رب العزت نے بھیجا ہے, اللہ کے حبیب نے حکم دے کر بھیجا ہے, اشارہ دے کر بھیجا ہے, پورا میپ نظر آ گیا تھا تب کہیں آئے یہاں پر اور آ کر کام کیا ہے. کیا یہ معمولی شخصیت ہے؟ غیر معمولی شخصیت ہے. صدیوں کوئی ایسا نہ ہو سکتا ہے, نہ اب آگے کوئی ایسے پیدا ہو سکتے ہیں. وہ غریب نواز ہے جنہوں نے لاکھوں کو نوازا ہے. اسلام پھیلانا ایک مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ انسانیت کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں, اور ساری دنیا کے اندر جن کو تعظیم کی جاتی ہے, جن کا ریسپیکٹ کیا جاتا ہے, ان کے خلاف میں گندگی بولی جا رہی ہے, اور پھر سارے کے سارے مسلمان پریشان ہیں.
ان حالات میں ہمیں ایک اچھا لائے عمل اختیار کرتے ہوئے اپنا خود کا انڈین مسلم میڈیا چینل بنایا جائے اور یہ نیگیٹو رپورٹنگ کا بھرپور جواب دیا جائے اور مسلمانوں میں بہترین اینکر تیار کیے جائیں، اچھے ڈیبیٹ میں حصہ لینے والے قابل لوگوں کو صلاحیتوں کو ابھارا جائے اور تب کہیں ان قابل لوگوں کو اتھرائز لوگوں کو وہاں پر بھیجا جائے، ورنہ ان اتھرائز لوگوں کو سب ریجیکٹ کیا جائے کہ ہم ان کو بھی نہیں سنتے، ان کی ٹی آر پی بنتی، ان کی شہرت بڑھتی، نقصان ہمارا ہوتا ہے، تمہیں ضلالت ملتی ہے، تمہیں رسوائی ملتی ہے، بے عزت ملتی ہے، اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، تمہاری بے عزتی پر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں دکھ ہے غریب نواز کو جب بولا جاتا ہے تو تمہارے سامنے بولا جاتا ہے اور تم بیٹھے رہتے ہو، تمہیں سنائی نہیں دیتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔